غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام ما فوق الاسباب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. الرحمن الرحیم بحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ ان پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. سامعین، آیت نمبر 3 کے اوپر بحث ہو رہی ہے. جس کے اندر یہ عنوان قائم کیا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، اور یہ کب قائم ہوگا، کس طرح قائم ہوگا، اس کی کیفیت و نوعیت کیا ہوگی، ہر بات ہر جز پر مسلمان مومن لوگوں کا ایمان ہے. مگر اس کے قائم ہونے اور اس کے وجود کے بھی کچھ مذاہب منکر ہیں، جن کا تذکرہ شروحات میں کیا کہ وہ مشرکین مکہ تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن کا قائم ہونا اس بات کو عقل نہیں مانتی. قرآن مقدس نے 20 جگہ ان کے عقائد و نظریات کو بیان کرنے کے بعد ان کی تردید کی کہ یہ عقائد غلط ہیں، اور صحیح بات اور صحیح عقیدے کی تنبیہ کی. اس کے بعد تیسرے نمبر پر عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، جو قیامت کے دن اٹھنے کے تو قائل تھے، مگر کچھ نظریات ان کے مختلف تھے، وہ بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہی سے آیت پڑھی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی بنا یا عیسائی بنا. یہ ان کا نظریہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے. مگر اللہ رب العزت نے ان کا کئی طریقوں سے رد کیا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لائیں. اور آگے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا بلا من اسلم وجہہ، جنتی وہ ہے کہ جو اللہ کے کو اپنے آپ کو سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں تو اے میرے محبوب پیغمبر ان کو فرما دیجیے نا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ. قل ان
कानत लकुमुद दारुल आखिरा, ऐ मेरा महबूब पैगंबर इन यहूदियों और ईसाइयों को फरमा दीजिए कि अगर तुम यही कहते हो कि जन्नत वाला घर सिर्फ खालिसतन हमारे ही लिए है और किसी के लिए नहीं है, तो फतमन्नवल मौत, फिर मौत की तमन्ना करो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं लन यतमन्ना, हरगिज वो तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो उन्होंने कारनामे किए हैं उसका अंजाम भी वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लोगों को तो वो गलत बातें, गलत नजरियात दीन समझ कर समझाते थे, लेकिन उनको पता था कि ये हक की बात हो नहीं है, ये बातिल है, ये हक को हम बातिल के साथ मिला रहे हैं, हक को छुपा रहे हैं। उनको तो ये पता था, इसलिए मेरे महबूब पैगंबर हक की बात को छुपा कर बयान करते थे, लोगों को धोखे में रखा और इसका अंजाम वो खुद जानते थे। फरमाया मौत की तमन्ना तो दूर की बात, वाला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया, तू उनको देखेगा, इनके साथ बैठ, इनके साथ गुफ्तगू कर, तुझे मालूम हो जाएगा कि ये लोग दुनिया की जिंदगी पर कितने हरीस हैं, ये दुनिया की जिंदगी को कितना चाहते हैं, ये दुनिया की जिंदगी के ऐश व आराम को कितना महबूब समझते हैं। फरमाया अगर ये सच्चे हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का फैसला हमारे ही लिए करेगा, तो फिर ये मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? ये अपने अंजाम को जानते हैं। फरमाया मौत की तमन्ना तो दूर की बात, वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया, फरमाया कि वो दुनिया की जिंदगी पर इतने हरीस हैं, व मिनल्लज़ीना अशरकू, फरमाया मुश्रिकों से भी ज्यादा ये दुनिया की जिंदगी पर हरीस हैं। फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, हर एक उनमें से ये चाहता है कि हमें 1000 साल तक उम्र दी जाए, 1000 साल तक उम्र दी जाए। तो पता चला कि ये उनका नजरिया झूठा था, ये उनका नजरिया और अकीदा बातिल था। लेकिन मेरे दोस्तों, सारे के सारे ही नासमझ और ला याकिल पाकिस्तानियों की तरह नहीं होते। जैसा कि आज हमारे दौर में, हमारे माशरे में, हमारे मजहबी तबके के अंदर आप देखो तो मौलवी के सामने जितना अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कहता है, इससे बढ़कर जाहिल होता है। वो अगर रसूल की नाफरमानी गुस्ताखी कर रहा है तो तब भी इनके मुंह से सुभान अल्लाह, खुदा की सिफात में औलिया अल्लाह को शरीक करके उसकी करामतों को बयान कर रहा है, तब भी सुभान अल्लाह के नारे। तो मालूम हुआ ना कि सामने बैठने वालों को इतना जाहिल नहीं होना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है बस वो हक कह रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, आपका भी खुदा है, आपका भी रसूल है, आपने भी ईमान लाया है, आप भी अल्लाह के बारे में कुछ तो कुछ जानते हैं, रसूल के बारे में कुछ ना जानते हैं। मेरे दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि एक अल्लाह के इख्तियारात हैं और दूसरा एक इंसान है आमी, जिसको अल्लाह ही ने पैदा किया, जो कमजोर है अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, तो क्या अल्लाह के किसी हिस्से के अंदर भी नहीं आ सकता। फरमाया अगर यही बयान करने वाला उस मखलूक की ऐसी सिफात बयान करे जो अल्लाह के अंदर हैं, तो फिर मेरे दोस्तों सामने सुनने वाला सुभान अल्लाह कहे तो वो काफिर है या नहीं है? जो अल्लाह की सिफात मखलूक में बयान करने वाले को दाद देते हुए कहे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगाए, तो वो कैसा मुस्लिम है, वो कैसा अक्लमंद इंसान है कि जिसको खालिक और मखलूक के दरमियान पहचान भी नहीं है। इसी तरीके से यहूदियों के सामने बैठने वाले कुछ जाहिल भी थे और कुछ समझदार भी थे। उन्होंने कहा अगर तुम कहते हो हम जन्नती हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़ पर कहता है यहूदी जहन्नमी है। मेरी बात समझ आ रही है? आप कहते हो, अपने पीरों को, अपने मौलवियों को कहा उन्होंने, उनकी आवाम ने, कि आप तो हमें इस बात के ऊपर बड़ा एतमाद दिलाते हो कि हम जन्नती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो कुरान पढ़ पढ़ कर कहते हैं कि यहूदी और ईसाई क्या हैं? जहन्नमी हैं। ये क्या वजह है? कुरान मुकद्दस ने इस अकीदे का भी उनको जवाब दिया। उन्होंने फिर फेरा मखलूक को, अवाम को, मुक्तदियों को, मुरीदों को
اور پروپیگنڈے کے اندر لایا اور جھوٹ سنایا. کیا جھوٹ سنایا؟ نکالو. پہلا سپارہ ہے، آیت نمبر 79 ہے. فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. جب یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم ہی جنتی ہیں، پھر ان کے مقتدی کہنے لگے، ان کے مرید کہنے لگے، ان کے ماننے والے کہنے لگے، پیر صاحب، سید صاحب، مولوی صاحب، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں بتلاؤ نا محمد رسول اللہ جو قرآن پڑھتا ہے اس قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ مومن تو کوئی اور لوگ ہیں، مومن کی صفات کچھ اور ہیں، اللہ نے جنت میں جانے والوں کی صفات تو کچھ اور ذکر کی ہیں. یہودی ہونا قرآن میں نہیں لکھا، عیسائی ہونا قرآن میں نہیں لکھا کہ یہ یہودی بنے گا تو جنتی ہوگا، عیسائی بنے گا تو جنتی ہوگا. میرا دوست، قرآن کہتا ہے انہوں نے لوگوں کو اور طرف پھسلایا. وقالو، کہنے لگے، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہم کو آگ چھوئے گی، الا ایام معدودہ، مگر چند دنوں کے لیے. ہاں ان کی بات بھی ٹھیک ہے نا، جو قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی جہنمی ہیں، مگر ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے. کس وجہ سے جاؤ گے؟ کس وجہ سے جہنم میں جاؤ گے؟ کہتے تھے وہ جو بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ہمارے باپ دادا نے، موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے مدین کی طرف لایا نا، میدان تیہ کی طرف، تو اس وقت راستے میں سامری نے ایک بچڑا بنایا، جانور کی شکل بنائی، اور اس کے اندر ایسے سوراخ رکھے کہ آواز جب آتی تھی تو اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں جیسے جانور کی آوازیں. تو سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ یہی خدا ہے. موسیٰ بھول گیا کہ کوہ طور پر چلا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ تم نے شرک کیا ہے، اللہ سے معافی مانگو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے. تو ایک اور بڑی عجیب بات ہے، قرآن مجید جب پڑھے انسان تو بنی اسرائیل کے واقعات پڑھنے سے انسان کو ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. آپ 3 رکوع پیچھے نکالو، آیت نمبر 53 نکال لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، قوم والوں نے آگے سے بچڑے کی عبادت شروع کر رکھی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم والوں کے لیے، یا قوم، اے میری قوم والو، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بے شک تم نے اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، ایک بچڑے کو معبود بنانے سے. پتہ چلا اللہ کے علاوہ جو انسان جس کی بھی عبادت کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. کیسے جان پر ظلم کرتا ہے؟ کوئی انسان درباروں پر سجدے کر رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. کوئی انسان گھوڑے کے سامنے جھک رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے؟
کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم والو ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا ایک بچڑے کو معبود بنانے سے۔ فرمایا یہ کیسے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے او انسان، جو انسان شرک کرتا ہے لا یغفر ان یشرک، جو انسان شرک کرتا ہے اس کی مغفرت ہو نہیں ہوگی نا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، جو انسان کفر کرتے کرتے مر گیا اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنتیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں اور لوگوں کی بھی لعنتیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، خالدین فیہا، اس کی جان پر، اس نے اپنے جان پر ظلم یہ کیا کہ وہ کفر کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے جب مر جائے گا نا اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ جب بخشش نہیں ہوگی فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایک انسان ایک مصیبت برداشت کرتے کرتے پک جاتا ہے، پھر کچھ دنوں تک اس کو محسوس نہیں ہوتی وہ مصیبت، وہ کہتا ہے مجھے تو اب برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے یہ مصیبت، یہ تکلیف۔ اللہ فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اللہ فرماتے ہیں روز مرتبہ فذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب کو چکھیں گے، ان کو کہا جائے گا عذاب چکھو، لیکن ایک اور بات بھی یہ ہوگی نا جہنم کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، برداشت سے باہر ہوگا۔ فرمایا کسی انسان کے جان کے اندر، نفس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس عذاب کو روزانہ اور زیادہ کر دیں گے نا، روزانہ اور زیادہ کر دیں گے، یعنی آج کم حرارت ہے تو کل زیادہ ہو جائے گی، پرسوں اور زیادہ ہو جائے گی۔ میرا دوست حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہنم کی ایک آگ ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی کھانے لگ جاتی ہے، جہنم کی آگ بھی اس سے روزانہ پناہ مانگتی ہے اللہ اس سے ہمیں بچا لینا، اللہ ہمیں اس سے بچا لینا۔ تو میرا دوست قرآن کہتا ہے نا کہ جو انسان شرک کرے نا وہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں اس دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو اپنی جان اور اپنے نفس پر ظلم پتہ نہیں چل رہا تو قرآن پڑھے نا، قرآن سمجھائے گا نا۔ جو انسان شرک کرنے والا شرک کرتے کرتے مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی، جب بخشش نہیں ہوگی تو وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا آگ کا ایندھن بن جائے گا، میرا دوست مجھے بتلا تو صحیح نا اس سے بڑھ کر کوئی انسان اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، جس انسان نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا۔ تو آؤ جو بات آپ کو بتلانا چاہتا تھا وہ بات یہ تھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کہا اے میری قوم والوں کہ تم نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، کیا کر کے؟ فرمایا شرک کر کے۔ شرک کیا کیا تھا؟ ایک بچڑے کو بنا کر معبود اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ فرمایا آج ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آج ہم پر، اور سنو ان کی توبہ کیسی تھی۔ فرمایا فتوبو الی بارئکم، او میری قوم والو تم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ توبہ کیسے کرنی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، رب نے فرمایا جس انسان سے شرک والا گناہ سرزد ہو گیا اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 1 2 ہیں یا 4 10 ہیں، فرمایا ایک دوسرے کو قتل کر دے، دوسرا تیسرے کو قتل کر دے، فرمایا جو انسان شرک کرنے والا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دے اور اللہ کے سامنے زاری کرے اللہ ہم سے شرک ہو گیا ہے۔ میرا دوست تمہیں بتلاتا ہوں اس دور کے اندر کتنی مشکل سی توبہ کرنا، کسی انسان سے شرک ہو جاتا تھا تو اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ اس انسان کو قتل کر دو۔ آج ہم شرک کریں تو آج ہم شرک کرنے کے اوپر بھی اترائیں، آج ہم شرک کریں پھر بھی غرور اور تکبر کریں، آج ہم فخر سے کہیں فلاں بابے کے ہاتھ میں بڑی کرامتیں ہیں، فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں بڑی سرکار ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں کے ہاتھ کے اندر رزق ہے، فلاں کے پاس جاؤ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فلاں کے پاس جاؤ رہائی مل جاتی ہے، فلاں کے پاس جاؤ ساری کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرا دوست یہ انسان شرک بھی کرنے والا اور اوپر فخر اور غرور بھی کرنے والا، مجھے بتلاؤ تو صحیح نہ ایسے انسان کو اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں ڈالے گا، اس کو کتنی سزا ملے گی؟ اس لیے میرا دوست آج قرآن مقدس نے آج ہمیں یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ اے امت محمدیہ والو تم گناہ بھی کر لو اللہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، صبح کے وقت وہی گناہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا یا اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا، آج تو پوری رات فلمیں دیکھے، آج تو پوری رات زنا کرے، آج تو پوری رات نشہ کرے، لیکن میرا دوست سن تو صحیح نا، اللہ کے شفیق ہونے کو دیکھنا، اللہ کے رحیم ہونے کو دیکھنا، تو پوری زندگی گناہ کرے لیکن اللہ نے تیرے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ تیرے باپ کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتا، تیری ماں کو پتہ چلنے نہیں دیتا۔ میرا دوست پھر بھی تو اللہ کی بغاوت کرے، پھر بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرے، پھر بھی تو اللہ کے سامنے روئے نہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے تو التجائیں نہ کرے، تو اس سے بڑا زمین پر مجرم کوئی اور نہیں ہے، تو اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں ہے۔ میرا دوست کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم جہنم کے اندر چند دنوں کے لیے جائیں گے، وہ جرم کیا کیا کرتے تھے؟ ان کے آباء و اجداد نے ایک بچڑے کی عبادت کی تھی، یہ شرک کیا تھا، اس لیے شرک کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے ہاں جو محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ کر کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، وہ جہنم میں جانا اس لیے ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا، شرک والا گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملے گی۔ لیکن میرا دوست آگے سبق دیکھنا، اللہ کا قرآن اس بات کی بھی تردید کرتا ہے کہ جو انسان شرک کرے اور پھر کہے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے عذاب ملے گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ فرمایا جو انسان شرک کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے میرا محبوب پیغمبر فرما دیجئے نا کیا تم کو اللہ نے کوئی عہد دیا ہے کہ تمہیں چند دن کے اندر جہنم میں ڈال کر پھر نکال دوں گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کے مخالفت نہیں کرتا، یعنی تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا پھر نکال دے گا، نہیں نہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ باتیں کہتے ہو اللہ پر وہ جن کا علم تمہیں بھی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اعتراض جو کر دیا تھا نا کہ تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، تم کہتے ہو جنتی وہ ہے جو یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا، تو ہمیں بتلاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہودی بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے یہودی عیسائیوں
ہونا ضروری نہیں ہے، تو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن چند دنوں میں جائیں گے۔ اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا، انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال کر پھر نکال دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا وہ اللہ پر وہ باتیں کستے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جن کا علم ان کو بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کو کیا پتا کہ اللہ کا فیصلہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا علم ان کو بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے اور بھی بڑے جواب دیے ہیں ان اگلی 2 آیات میں، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ تو کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو آپ نے ان کو گناہ پڑھے ہیں کہ یہودی عیسائی کیا کیا کارنامے کیا کرتے تھے، پھر اپنے آپ کو